بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے جناب اویس اقبال صاحب کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کوئی بات کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک ذاتی تاثر اس کو بیان کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اویس صاحب کا انداز بیاں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ جو شائستگی ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ انہی کی قبیل کے دیگر افراد کے ہاں عنقا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا کہ اویس صاحب کی حالیہ کچھ دن پہلے ایک آنے والی ویڈیو آپ پہلے اس کو دیکھ لیں، پھر ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک یونیورسٹی کے اندر امتحان چل رہا تھا اور 4 طلبہ جو تھے وہ ساری رات پارٹی کرتے رہے اور امتحان میں وہ لیٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پروفیسر کے سامنے بہانہ کیا کہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے ہمارا امتحان دوبارہ لے لیا جائے۔ پروفیسر نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا امتحان دوبارہ لے لیتا ہوں، اور پروفیسر صاحب نے انہیں ان 4 طلبہ کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھایا اور ان کے سامنے 100 نمبر کا صرف ایک سوال رکھا، اور سوال یہ تھا کہ گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا، ہر کسی نے الگ جواب دیا اور وہ پکڑے گئے۔ اب میں آج کے اصل مدعے کی جانب آتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی اور اسے وہاں پر اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، اب معراج کا جو واقعہ ہے خواتین و حضرات وہ 621 عیسوی کا ہے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس واقعے کے 84 برس کے بعد اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے 705 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ اب ایک لاجیکل کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وقت معراج یہ مسجد اقصیٰ وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو یہ کون سی مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ اب اس کے 2 ہی پاسبل سولوشنز ہیں مسلمان علماء کے نزدیک۔ یا تو یہ سفر جو تھا وہ روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، یا پھر یہ آیت جو ہے بعد میں قرآن مجید میں شامل کی گئی ہے امیوں کی جانب سے، تاکہ ان کی جو یزید کے بعد گرتی ہوئی پولیٹیکل کریڈیبلٹی تھی مسلمانوں کی نظر میں اسے انہانس کیا جا سکے۔ اب جب ہم یہی سوال مسلمان علماء کے آگے رکھتے ہیں کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی وقت معراج، تو مسلمان علماء اس کے 3 جواب دیتے ہیں، 3 مختلف طرح کے جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ سفر جو تھا وہ جسمانی نہیں روحانی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد یہ والی مسجد اقصیٰ نہیں، کوئی بھی دور کی مسجد ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہاں پر مسجد اقصیٰ تعمیر ہونی تھی، اس لیے یہاں پر مسجد اقصیٰ مراد لی گئی ہے، کوئی بھی جو سجدے والی جگہ ہے وہ مسجد کہلاتی ہے۔ تو میرا علماء سے یہی سوال ہے کہ بتائیے گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا؟ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کی جائے۔ فرض کیجئے کہ اویس صاحب کے ہاں یا ہمارے ہاں ایک ملاقاتی آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں تھر کے دور افتادہ ایک گاؤں سے آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک نیوتا لایا ہوں، اور آپ کی دعوت ہے، اور فلاں فلاں وقت فلاں صاحب ہمارے گاؤں کے ایک بڑے سربراہ حضرت ہیں اور فلاں فلاں ان کا نام ہے، اور انہوں نے آپ کو اپنے بچے کی شادی کی تقریب میں مدعو کیا ہے۔ اچھا، اویس صاحب یا جو بھی صاحب ہیں ہمارے فرضی، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کا یہ دعوت نامہ تو ہے، لیکن میں یہ دعوت کیسے قبول کر لوں؟ مجھے کیسے یہ پتہ چلے گا کہ آپ واقعی وہاں سے آئے ہیں؟ صاحب کہیں گے حضرت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیگ، یہ میرے حالات جو ہے، میں اتنی دور سے ہی تو آ رہا ہوں، یہ گرد و غبار یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ لیکن نہیں، یہ اس سے یہ ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیے یہ ٹکٹ، میری جیب میں ٹکٹ رکھا ہے۔ کہ لیکن ٹکٹ سے ہم کیسے مان لیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سڑک پر پڑا ہوا مل گیا ہو، کوئی صاحب گزرتے ہوئے پھینک گئے ہوں، آپ نے اٹھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو کہا ہاں یہ اس کا تو ثبوت نہیں ہے کوئی میرے پاس۔ اچھا تو وہ صاحب جنہیں دعوت جن کی ہے اور جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے، کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ ان سے ہماری ویڈیو پہ بات کروا دیں۔ تو کہیں نہیں صاحب ویڈیو وغیرہ پہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا بھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ دور افتادہ گاؤں ہے، وہ وہاں لائٹ ہی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے۔ اچھا اچھا تو فیس بک اکاؤنٹ ہے ان کا؟ نہیں، فیس بک ہمیں پتہ ہی نہیں فیس بک کیا ہوتا ہے۔ اچھا سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں پریزنس، نہ لنکڈ ان پہ ہے نہ یہ ہے۔ اچھا ایسے گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہیں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ہی بات کر لیں، موبائل پہ، لینڈ لائن پہ؟
ارے صاحب وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، دور دور تک کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر جو ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ وہاں سے آئے ہیں یا واقعی وہ کوئی صاحب ہیں رہتے ہیں وہاں اور ان کی دعوت کی جائے؟ نہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اب صاحب یا جو بھی آپ صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا یہ دعوت نامہ آپ تک پہنچا دوں، آپ کو شادی میں آنا ہے آئیں، نہیں آنا نہ آئیں۔ اگر آپ ان کو نہیں جانتے، آپ نہیں آپ کی سمجھ میں آ رہا تو کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میرا کام صرف آپ تک یہ دعوت نامہ پہنچانا ہے۔ اب اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے نہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو میں تو اس حوالے سے قاصر ہوں کہ آپ کو کچھ ثابت کر سکوں۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور ماننے کے لیے بیٹھے ہیں، دعوت قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہی ثابت نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو بات یہ ہے جناب کہ وہ صاحب کیا یہ بات ثابت کر سکیں گے؟ جو بھی ان کے پاس اپنے ذرائع ہیں، جو چیزیں ہیں اس دور افتادہ علاقے کے، میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے لیے ممکن ہوگا۔ تو ہم بھی اویس اقبال صاحب کی خدمت میں اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ہم تمام مذاہب عالم کی جانب سے یہ فرض کرنے کو تیار ہیں کہ یہ باتیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سب جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی تمام باتیں غلط من گھڑت یا جو بھی کہہ لیں مین میڈ یا جو بھی آپ کہتے ہیں ایکسیپٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا سوال یہ کہ بھئی یہ سب تو ہو گیا غلط، اب کیا؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے؟ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر یہ واقعہ معراج کو یا دیگر چیزوں کو آپ پرکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو ہے یہ بیان کیا کہ یہ تاریخ، تو کیا تاریخ کی تمام باتوں کو آپ قبول کر لیتے ہیں؟ یہاں یہ سوال بھی بنتا ہے کہ کیا آپ تاریخ کو بطور استدلال قبول کرتے ہیں؟ کیا ہر تاریخ کو اور ہر طرح کی تاریخ کو یا اس کے بھی کچھ پیمانے ہیں؟ ہمیں کچھ تو بتائیے۔ ابے صاحب آپ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ آپ کے نزدیک مسجد کی تعریف کیا ہے اور اس تعریف کی سند آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک عمارت بنانا مسجد ہے؟ کیا ایک مسجد عمارت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ یا ایک عمارت جس میں کوئی نمازی نہ ہو اس کو مسجد قرار دیا جائے گا؟ آپ جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں اس آیت میں لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو آپ نے یہ کیسے تسلیم کر لیا کہ اس وقت مسجد حرام موجود تھی؟ اور اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا تو اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ بہرحال ایسے بہت سے سوال ہیں جو ابھی آپ کے ذمے ہیں، ان کا جواب ضرور عنایت فرمائیں۔ یعنی آپ کی دعوت ہے کیا؟ آپ کس طرف ہمیں بلانا چاہ رہے ہیں اور آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور وہ چیز کس طرح آپ پہ جس دعوت کی طرف آپ بلا رہے ہیں یا جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کی حقانیت کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ یا آپ ایسے دیگر افراد ہماری بات کا جواب دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اگر ہم دین و مذہب کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ کیا دعوت ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔